بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی، خیر اور اچھا سلوک کرنے کی وصیت۔ سورۃ النساء 4 پارہ آیت نمبر 19۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ مل جل کر اچھی طرح رہو۔ اور ایک جگہ اور کیا فرمایا قرآن کریم میں کہ گو تم انہیں ناپسند کرتے ہو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، گو تم انہیں ناپسند کرتے ہو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ معزز سامعین کرام، یہ اس کائنات کا رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر اس میں کوئی برائی بھی ہے تو صبر و تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کرو۔ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے طلاق نہ دو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں خیر و کثیر پیدا فرما دے، یعنی نیک اولاد تمہیں دے دے، یا اس کی وجہ سے تمہارے کاروبار میں برکت ڈالے۔ آئیے اب کچھ حدیث سنتے ہیں۔ صحیح المسلم کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد یعنی شوہر اور مومنہ عورت یعنی بیوی سے بغض نہ رکھے، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔ اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت جو ہے وہ پسندیدہ بھی تو ہوگی نا۔ یہ دونوں میاں بیوی کے لیے ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، بغض نہ رکھیں۔ اور پیارے بھائیوں اور قابل احترام بہنیں، اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے والدین اور ہماری بہنیں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے خامندوں کا رویہ ہمارے ساتھ بہت برا ہے، شوہر مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ گھر کا ماحول یعنی بہت سخت خراب ہے۔ تو پیارے بھائی، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنا جگر کا ٹکڑا لخت جگر 20 یا 25 سال اسے یعنی اس کی پرورش کی، پالا پوسا، اور پھر اس کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ کی بہن کے ساتھ یا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دیا اس کے ساتھ اس طرح سلوک کوئی کرے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ حتیٰ کہ اگر آپ کے والد بھی آپ کی ماں پر ظلم کریں، مارے پیٹیں، تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے۔ متفقن حدیث ہے، بخاری و مسلم کی، راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھی چیز ہے اس کا اوپر والا حصہ۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اسے چھوڑے رکھو گے، ایسی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی۔ اور ایک جگہ کیا فرمایا فاستوصوا بالنساء، پس تم عورتوں کا خیال رکھو۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا کہ عورت جو ہے وہ پسلی کی طرح ہے، اگر تم اس سے سیدھا کرے گا تو وہ توڑ دے گا، اور اس کو توڑنا اس کو طلاق دینا ہے۔ پیارے بھائیوں، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ کس طریقے سے بھی تیرے لیے سیدھی نہیں ہوگی، بس اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اسی کجی یعنی ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر دونوں صورتوں میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے کہ عورت فطری طور پر مرد سے کمزور ہے اور کم عقل بھی ہے۔ اس لیے ایک خامند کو یہ چاہیے کہ وہ صبر و تحمل اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر کہ خوشگوار زندگی کا راز کیا ہے؟ جو لوگ اس کے برعکس اپنی بیویوں کے ساتھ بہرامانہ اور ظلمانہ تشدد والا رویہ اختیار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس طرح وہ اسے سیدھا کر لیں گے، تو میرے پیارے بھائیو وہ غلطی پر ہے، اس لیے کہ گھر جہنم بن جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، پیسے میں برکت نہیں رہتی ہے، اور آخرکار طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر بچے ہیں تو ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق زوجتی احدنا علیہ، کہ ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تو کھائے تو اسے کھلا، جب تو لباس پہنے تو اسے بھی پہنا، اور اس کے چہرے پر مت مار، نہ اسے برا بھلا کہے، یعنی بدصورت نہ کہے، اور کبھی علیحدگی کرنی پڑ جائے تو میرے بھائی گھر کے اندر۔ رواہ ابو داؤد میں یہ جو ہے وہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم،
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور یہ بات پیارے بھائیوں مشاہدے میں آئی ہے۔ کیا بات آئی ہے کہ بعض جو ہیں وہ مرد گھر سے باہر ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، بڑے جھک جھک کر ملیں گے، السلام علیکم السلام علیکم، لیکن جیسے ہی گھر میں قدم رکھا ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، بچے سہم جاتے ہیں، بیوی ڈر جاتی ہے۔ اور پیارے بھائیو یاد رکھیں، نیک بیوی دنیا کا سب سے زیادہ اچھا سامان ہے، جس طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1459 میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحات، دنیا ساری فائدے کا سامان ہے، یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے زیادہ اچھا فائدہ جس سے اٹھایا جائے وہ نیک بیوی ہے۔ پیارے بھائی وہ خوش قسمت ہے جسے نیک بیوی مل جائے، گھر جنت پل جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض میرے بھائی وہ نیک نہیں ہے تو آپ نیک ہیں تو اس پر محنت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ اسی طرح کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بیوی یا کسی خادم کو نہیں مارا۔ بیوی کو بار بار تانے دینا، اولاد یا اپنے رشتہ داروں کے سامنے ذلیل کرنا، ہر وقت طلاق کی دھمکی دینا ایک اچھے شوہر اور ایک اچھے خاوند کی صفات نہیں ہے۔ بیوی گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اسے عزت اور وقار سے رکھنا چاہیے۔ ہاں جب عورت ہاتھ سے گزرتی نظر آئے تو پھر جو طریقے قرآن حدیث میں آئے ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جہاں حقوق اللہ کا حساب ہوگا وہاں حقوق العباد کا بھی سوال ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے لگائے ہوئے ہیں، وَإِنَّ إِلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو ہر بات لکھی جا رہی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے لیے پھر جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی وہی معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ، جزاکم اللہ۔